هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 29 پر ہے. اونٹ. گھوڑے کی طرح اونٹ بھی سواری کے کام آتا ہے، اور اس مطلب کے واسطے راجپوتانہ کے اونٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. راجپوتانہ یہ ایک ریاست کا نام تھا. مگر مادہ نر کی نسبت چالاک اور مضبوط ہوتی ہے. مادہ مطلب فیمیل اونٹنی، فیمیل اونٹ جس کو اونٹنی کہا جاتا ہے، اور نر کہتے ہیں میل کو، مذکر اونٹ. تو مادہ کو اونٹنی کہا جاتا ہے اور نر کو اونٹ کہا جاتا ہے. کہنے کا جو فیمیل اونٹ ہوتا ہے یا اونٹنی ہوتی ہے اسے سانڈنی کہتے ہیں. گھوڑا لگام کے اشارے پر چلتا ہے، مگر اس کی نکیل کھینچ کر جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں. تو گھوڑے پر جو رسی لگائی جاتی ہے اس کو لگام کہا جاتا ہے، اور اونٹ یا اونٹنی پر جو رسی لگائی جاتی ہے ناک میں ڈال کر باندھی جاتی ہے اسے نکیل کہا جاتا ہے. ایک ایک سانڈنی 100 کوس کا دم رکھتی ہے. جب شتر سوار، شتر کے معنی اونٹ کہتے ہیں، شتر سوار یعنی وہ آدمی جو اونٹ پر بیٹھا ہے، جب شتر سوار سانڈنی کی نکیل اچھی طرح کھینچتا ہے اور دوڑتا ہے تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے. بار برداری یعنی بوجھ اٹھانا. بار برداری کے واسطے اونٹ سب سے زیادہ کام آتا ہے. جہاں ڈاک اور ریل نہیں جاتی وہاں سینکڑوں من مال اونٹوں پر لاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. جب اس پر بوجھ لاتے ہیں تو یہ عجیب تماشے کرتا ہے، سر ہلاتا ہے، بیٹھے بیٹھے منہ پھاڑ پھاڑ کر گل مچاتا ہے، گل یعنی شور مچاتا ہے، کبھی گردن زمین پر رکھ دیتا ہے، کبھی کروٹ بدلتا ہے، کبھی چاہتا ہے کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، مگر بس نہیں چلتا کیونکہ ساربان اس کے گھٹنے باندھ لیتا ہے. ساربان یعنی جو اونٹ کو چلاتا ہے. اس میں یہ خوبی ہے کہ کھانے کو جو ملے اسی پر گزارا کر لیتا ہے، نہ کڑوی کسیلی چیز سے نفرت کرتا ہے، نہ میٹھے رسیلے اور نمکین چارے سے رغبت رکھتا ہے. پہاڑ ہو یا کانٹوں بھرا جنگل، ریتیلا میدان ہو یا اپلی سڑک، غرض ہر جگہ برابر چل سکتا ہے. ہاں، کیچڑ پانی میں بہت دق ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. ریت میں چلنا اسی کا کام ہے، اور جانور تھوڑی دور چلے تو ہاف جائے، مگر خدائے تعالیٰ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ ریت میں نہیں دھستے. اچھلتا کودتا اس طرح جاتا ہے جس طرح سڑک پر گھوڑا. اونٹنی کا دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے، اسے پیتے ہیں اور کئی قسم کے کھانے پکاتے ہیں. بعض سخت بیماریوں کی تو وہ ایک عمدہ دوا ہے. اس کے بالوں کی شتری چوگے وغیرہ بھی بناتے ہیں. چوگا یعنی پہننے کا کپڑا ہوتا ہے، جو جاڑوں میں بہت کام آتے ہیں. کھال سے خیمے، زین، ڈھالے اور کپے بنائے جاتے ہیں. عرب میں اونٹ بڑی کثرت سے ہوتے ہیں. وہاں کے لوگوں کی بڑی دولت اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ہیں. اونٹ کا گوشت حلال ہے. عرب اسے ایک نعمت سمجھتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہاتھی. جتنے جانور خشکی پر رہتے ہیں
ان میں ہاتھی ڈیل ڈول میں سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے لگ بھگ نہیں۔ بدن بہت موٹا ہے، منہ اونچا ہے، گردن چھوٹی، زمین پر سے کوئی چیز اٹھانی ہو تو منہ یا پاؤں سے اٹھا نہیں سکتا۔ یہ سن کر تم دل میں کہتے ہوگے کہ پھر زمین سے کسی چیز کو اٹھا کر کس طرح کھاتا ہے؟ اس کام کے لیے خدائے تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اسے ایک اور چیز دی ہے، کسی اور چوپائے جانور کو نہیں دی۔ وہ کیا؟ اس کی سونڈ۔ یہ بہت لمبی ہوتی ہے، وہ اسے ناک اور پنجے کا کام دیتی ہے۔ زمین پر کوئی چیز رکھی ہو تو اس سے پکڑ کر منہ میں ڈال لیتا ہے، پیٹھ پر رکھ لیتا ہے، جہاں چاہے پھینک دیتا ہے۔ پیاس لگے تو مشک بھر پانی، مشک کہتے ہیں کہ قسم کا بالٹی ہوتا ہے، کہہ لیجیے، جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں اس سے پانی بھرتے تھے۔ پیاس لگے تو مشک بھر پانی اسی میں کھینچ لیتی ہے، پھر اس کا سرا منہ میں ڈال کر پی جاتا ہے۔ درختوں کے بڑے بڑے ٹہنی اسی سے پکڑ کر توڑ ڈالتا ہے۔ کوئی چیز اونچی جگہ پر ہو تو سونڈ اٹھا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور جہاں چاہے رکھ دیتا ہے۔ اس کا پیٹ بھی بہت بڑا ہے، اس میں پانی جمع رہتا ہے۔ گرمی سے دق ہوتا ہے تو سونڈ حلق میں ڈال کر نکالتا ہے اور اپنے اوپر چھڑک لیتا ہے۔ غرض اپنے سارے کام اسی سے کرتا ہے، اسی سے لیتا ہے۔ گھوڑے کی طرح اس کی سمجھ بھی بہت اچھی ہے، بوجھ اٹھانے میں اونٹ سے بڑھ کر ہے، زور میں شیر کا مقابلہ کرتا ہے، دیوار سے ٹکر مارتا ہے تو پاش کر دیتا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بادشاہ اور امیر اس پر سوار ہوتے ہیں، لشکروں میں بڑی بڑی توپیں انہی سے کھنچواتے ہیں، بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جب توپ اور بندوق کا رواج نہ تھا، یہ لڑائیوں میں بڑے کام دیتے تھے۔ دشمن کی فوج کو سونڈ سے پکڑ کر مار ڈالتے تھے، پاؤں سے کچل دیتے تھے، قلعوں کے دروازوں کو ٹکر مار کر گرا دیتے تھے۔ مگر اب ان سے یہ کام نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس وقت توپ بندوق بغیر لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ ان کی گرج سے ڈر کر بھاگتا ہے اور اپنی ہی فوج کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کا گوشت تو حلال نہیں، مگر لمبے لمبے دانت جو منہ سے نکلے رہتے ہیں وہ بہت کام دیتے ہیں۔ انہیں برس کے برس، کبھی تیسرے چوتھے برس کاٹ لیتے ہیں، اور ان سے کنگھیاں، سرمدانیاں، ڈبیاں، چوڑیاں، نیز اور بہت قسم کی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں۔ یہ سن کر تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ جب اس کے دانت کاٹ لیتے ہیں تو یہ کھاتے وقت کسی چیز کو کیوں کر چباتا ہوگا۔ یاد رکھو کہ یہ لمبے لمبے دانت اسے کھانے میں کچھ مدد نہیں دیتے۔ چبانے کے چھوٹے دانت منہ کے اندر ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان دانتوں کے کاٹنے سے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔